حضرت مولانا زبیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے انتہائی ادب درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، میری ذات جگنو بنا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا۔ حضرت والا کرسی خطابت پر۔ سوا 11 ہو رہے ہیں، بہت ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، رواہ مالک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ عزت مآب اس علاقے کے معزز علماء، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور بچیوں، پس پردہ بیٹھ کر دین کی بات سننے والی اسلامی ماؤں اور اسلامی بہنوں، یہ گیسو پر میں میری اس سے پہلے بھی حاضری ہو چکی ہے۔ یہاں لوگوں کی طرف سے جو مجھے محبت ملتی ہے، یا اس مرتبہ بھی آپ نے جس محبت کا اور جس احترام کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، وہ آپ کے بہت بڑا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ میں اس کا کوئی بدلہ آپ حضرات کو اس کے علاوہ نہیں دے سکتا کہ میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ جس محبت کا معاملہ اور اظہار آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ اپنے غیب کے خزانے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، رات کافی ہو چکی ہے اور بڑے جید پختہ علم والے علماء نے آپ حضرات تک دین کی بات پہنچا دی ہے۔
میں تو بات یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ مجلس علم کی مجلس ہے۔ آپ حضرات میری بات کو توجہ دے رہے ہیں؟ یہ مجلس علم کی مجلس ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہمارا بولنے والا طبقہ، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، امت تک بات پہنچانے والا جو طبقہ ہے، وہ علم کی تقسیم یہ کرتا ہے کہ ایک علم ہے دینی اور ایک علم ہے دنیاوی۔ میں نے بہت غور کیا، قرآن اور حدیث سے یہ تقسیم ثابت نہیں ہوتی۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی تقسیم کرتی ہے، وہ علم کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک علم نافع اور نمبر دو علم غیر نافع۔ میں اور وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، نمبر ایک علم نافع یعنی جو نفع بخش ہو، اور نمبر دو وہ علم جس سے کوئی نفع نہ ہو۔ یہ صحیح تقسیم ہے، یہ وہ تقسیم ہے جو اقرب الی القرآن ہے، جو اقرب الی الحدیث ہے، دینی مزاج کے قریب تر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم نافع، بھئی علم نافع سمجھے نا آپ؟ نفع بخش علم کسے کہتے ہیں؟ علم نافع نفع پہنچانے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ علم نافع کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو وہ زبان بول دی میں نے جو درسی زبان ہے۔ عوامی زبان کیا ہے؟ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ترجمہ ہو گیا، وہ تو ترجمہ میں نے کیا ہے بھی آپ کے سامنے۔ علم نافع کی تعریف یعنی حد تام، حد ناقص یا رسم تام، رسم۔ ایک تعریف تو وہ کی ہے صاحب سلم نے، العلم التصور وهو الحاضر عند المدرک، ایک تو وہ تعریف کی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نہیں، علم نافع کی تعریف کیا ہے؟ یعنی علم نافع کہتے کسے ہیں؟ علم نافع کہتے کسے ہیں؟ کہتے کسے ہیں؟ میرے مشائخ نے، آپ ذرا توجہ دیں گے، بہت مختصر، 12 بجے سے انشاءاللہ پہلے ہٹ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے مشائخ نے علم نافع کی جو تعریف کی ہے، انہوں نے کہا علم نافع کہتے ہیں جو علم والے کو، ذرا توجہ دیں گے ایک ایک لفظ پر، یہ بحیثیت متن کے بول رہا ہوں، شرح کے نہیں۔ علم نافع کہتے ہیں جو علم والے کو، عالم کو علم کے اوپر کھڑا کر دے، وہ علم نافع ہے۔ اور جس علم کے اوپر علم والا عمل نہ کرے، وہ علم نافع نہیں، وہ علم غیر نافع۔ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ عمل نہیں کرتا، ایسے عالم کی مثال تو اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔
کہ اس پہ تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، لیکن وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب سوال یہ ہے، گیسو پور کے غیور ایمان والو، کہ علم نافع حاصل کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا نا کہ اے اللہ علم نافع عطا فرما، یہ تو دعا مسنون دعاؤں میں ہے، تو علم نافع حاصل کیسے ہو؟ تو یاد رکھیں گیسو پور کے تمام ایمان والے، اور بتائیں کہ علم نافع حاصل کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے، پہلی شرط ہے، جس کے بغیر علم نافع آتا ہی نہیں، چاہے آپ کتنا ہی مطالعہ کریں، چاہے آپ کتنی ہی کتب بینی کریں، اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو علم نافع نہیں آئے گا۔ اس پہلی شرط کا نام ہے ادب۔ جب ادب آتا ہے تو یاد رکھیے علم نافع کے دروازے کھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اردو میں، با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، وہ خدا سے بھی دور ہوتا ہے، وہ خدا سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو یہ ادب وہ چیز ہے جس کے ذریعے توفیق خدا بندی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ توفیق خدا بندی، توفیق خدا بندی، ہدایت ربانی، اس کے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھل جاتے ہیں۔ میں ایک علماء بیٹھے ہیں، نکتے کی طرف اشارہ کروں۔ میں جب دارالعلوم میں پڑھتا تھا، میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، تو میں نے ان سے معلوم کیا، حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، کہ حضرت اس نکتے کی کیا بات ہے، کیا یہ نکتہ ہے کہ ابو سفیان تو ایمان لے آیا، لائے نہیں ایمان، لیکن ابو جہل اور ابو لہب ایمان، حالانکہ وہ بھی نبی کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نبی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابو لہب اور ابو جہل دونوں کا انتقال کفر پر ہوا، کفر پر ہوا، اور ابو سفیان کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا، مجھے آج تک یاد ہے وہ بات، انہوں نے کہا بیٹے کبھی ایک بات پہ غور کرنا، ابو سفیان تلوار لے کر میدان میں تو آئے، لیکن کبھی شان نبوت میں گستاخی نہیں کی، اور ابو جہل نے، ابو لہب نے ہر مرحلے پر شان رسالت، شان نبوت میں گستاخیاں کی، گستاخی ہی نہیں گستاخیاں کی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ والا علم مل جائے، نفع بخش علم مل جائے، اور علم پر اللہ کھڑا کر، اس کے لیے شرط اول ہے ادب، اس کے لیے شرط اول ہے۔ مجھے تاریخ اسلام سے ایک واقعہ یاد آیا۔ اسلامی تاریخ میں ایک عورت گزری ہے، مردوں کے تو آپ نے بہت سنے، ایک عورت گزری، ان کا نام تھا ملکہ زبیدہ، یہ ہارون رشید کی بیوی۔ اب ان کا شوہر بہت بڑا خلیفہ، تو یہ بھی بڑی ملکہ تھی زبیدہ۔ یہ اب سے تقریباً 1300 سال پہلے کی بات ہے، 1200-1300 سال پہلے کی۔ وہ حج کرنے کے لیے حجاز مقدس گئیں۔ جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچی تو وہاں پر سب سے زیادہ جو پریشانی تھی مکہ میں، وہ پریشانی تھی پانی کی، پریشانی تھی پانی کی، پانی نہیں، بہت کم پانی تھا۔ ایک چشمہ تھا جس کو کہا جاتا ہے زم زم، آپ نے تو نام سنا ہوگا،
تو زبیدہ نے جب یہ دیکھا کہ آنے والوں کی تعداد ہزاروں ہے، لاکھوں ہے، اور پانی کی قلت ہے، تو انہوں نے دل میں ایک تہیہ کیا، اور وہ یہ تہیہ کیا کہ میں ایک نہر حجاز کے اندر تیار کراؤں گی۔ کنواں نہیں، چشمہ نہیں، ہینڈ پمپ کی بات نہیں ہے، پانی کی ٹنکی نہیں، کیا؟ نہر۔ اور یہ بھی تہیہ کیا کہ اپنی جیب خاص سے تیار کراؤں۔ عمل کا تھی، تیار کرائی، اور جناب جب نہر تیار ہوئی تو اس سے کتنے عمرہ کرنے والوں نے، کتنے حج کرنے والوں نے، اور کتنے چرندوں نے، کتنے پرندوں نے، کتنے جانوروں نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ اس کی تعداد تو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ کیا مرتبہ زبیدہ کا، پانی کی نہر۔ حالانکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کا فیصلہ صرف اس بنیاد پر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کتے کو پانی پلائے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کر ایک فاحشہ کی مغفرت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، تو زبیدہ کا مرتبہ کیا ہوگا جس نے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں پیاسوں کو پانی پلایا۔ لیکن موت تو برحق ہے، زبیدہ کو بھی موت آئی۔ جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو زبیدہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے والی اس کی خاص خادمہ نے خواب میں دیکھا، اور دیکھا کسے؟ زبیدہ کو، جو مر چکی ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ جب خواب میں دیکھا تو خادمہ یوں کہتی ہے کہ میں نے زبیدہ کو اس حال میں دیکھا کہ بہترین قسم کے باغ میں شاہی قسم کا غالیچہ، اور اس پر نہایت اطمینان ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ملکہ زبیدہ بیٹھی، بیش قیمت جوڑا پہنے ہوئے، لباس فاخرہ، خادمہ نے خواب ہی میں کہا کہ ملکہ، نہر کا کھدوانا تمہارے کام آ گیا، نہر کا کھدوانا تمہارے کام آ گیا۔ زبیدہ نے کہا خواب میں کہ اللہ کی بندی، نہر کا تو تذکرہ بھی نہیں آیا۔ خادمہ نے کہا کہ پھر یہ مغفرت، یہ ٹھاٹ، یہ اعلیٰ درجے کے انعامات، یہ کس بنیاد پر ملے؟ تو ملکہ زبیدہ نے جو کہا، گیسو پور کے مسلمان، کاش کہ وہ کسی کے دل کے اوپر لگ جائے تو خدائے پاک کی قسم زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ جب میں رب کائنات کے دربار میں پہنچی تو رب نے وہ واقعہ یاد دلایا۔ زبیدہ کہہ رہی ہیں، اپنی خادمہ سے کہہ رہی ہیں کہ تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے کھانا میرے سامنے لا کر رکھ دیا، میں نے کھانے کا لقمہ بنایا اور اپنے منہ کی طرف اٹھایا، لیکن عجلت، شدت بھوک، جلد بازی کی وجہ سے میرے سر کا دوپٹہ نیچے سر کا اور میرا سر ننگا ہو گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ میرا سر بغیر دوپٹے کے تھا اور میرے ہاتھ میں لقمہ تھا۔ اتنے میں مؤذن نے مسجد سے پکار کر یہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبیدہ خواب میں کہہ رہی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو لقمہ بنایا ہے یہ تو دوبارہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا نام لیا گیا ہے، تیرا سر ننگا ہے، یہ بے ادبی ہوگی۔ میں نے اپنے سر کو جو ننگا تھا لقمہ وہیں رکھ دیا اور دوپٹہ سر کے اوپر صحیح کیا اور بعد میں کھانا کھایا۔ رب نے مجھ سے یہ معلوم کیا کہ زبیدہ یہ بتا کہ تو نے لقمہ نیچے رکھا وہ کس وجہ سے؟ میں نے کہا کہ یا ربی،
تیرے نام کی عظمت اور ادب کی وجہ سے رب نے کہا کہ زبیدہ تو نے دنیا میں ہمارے نام کا احترام اور ادب کیا ہے، اس کے صدقے میں ہم نے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادب یہ وہ چیز ہے کہ جس سے توفیق خداوندی کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، تو وہ ایک اردو کے شاعر نے کہا تھا نا کہ بیٹھو با ادب ہو کر، غالباً جگر صاحب ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو با ادب ہو کر تو اٹھئے با خبر ہو، تو اٹھئے با خبر ہو کر۔ اگر ہم با خبر ہونا چاہتے ہیں تو شرط اول ہے ادب۔ قرآن پاک کی آیتیں، اسی کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ نہایت سکون کے ساتھ آپ چند منٹ کے لیے تشریف رکھیں، بہت جلدی قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ یہ جلسہ جو ہے یہ مدرسے کا جلسہ ہے بھائی، یہ جو جلسہ آپ کا ہو رہا ہے یہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ تو ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ مدرسوں کا چلانا وہ امت کے لیے اس وقت میں پہلے بھی ضروری تھا، آج بھی کیا ہے ضروری ہے۔ جیسے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی اعتبار سے اچھے ہوں، تو ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو بچے ہوں وہ دین کے اعتبار سے بھی اچھے۔ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کی فکر جتنی دنیا میں رہنا ہے ان کو، اس کے اعتبار سے دنیا کی فکر کریں، اور جتنا دنیا کے بعد رہنا ہے، جو دنیا کے بعد والی زندگی ہے اس میں جتنا رہنا ہے اس کے اعتبار سے دنیا کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔ اب ہماری ساری فکر کیا ہے؟ ہماری ساری فکر یہ ہے کہ بچے کا کاروبار اچھا ہو جائے، بچے کا نکاح اچھا ہو جائے، بچے کا مکان اچھا ہو جائے، بچے کی دکان اچھی ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری جو فکریں ہیں یہ تو دنیا کی فکریں ہیں، لیکن ایک اور دنیا کے بعد میں زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کو کہا جاتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی، جو بہت بڑی زندگی ہے، اور اتنی بڑی زندگی ہے کہ اس کا کوئی حد اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لہذا یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر کریں کہ ان کی آخرت بھی بنے، ان کا دین بھی بنے۔ یہ جو آج کل مدرسے چلائے جا رہے ہیں، آپ کا مدرسہ بھی انہی مدرسوں میں سے ایک ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مدرسے میں پڑھانے والے ہیں وہ کوئی اپنی جیب سے اس کے لیے خرچ نہیں کر، وہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ آپ ہی حضرات دے رہے ہیں، مدرسے کو آپ ہی تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ایسے ہی تعاون کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ۔ تو ہر موقع پر اب تک جو ہم نے تعاون کیا ہے وہ یہ سمجھ کر تعاون کیا ہے کہ ہمارے تعاون کا مدرسہ محتاج ہے، بس
میں یہ کہنے کے لیے آیا کہ اللہ کے واسطے یہ تصور ختم کیجیے کہ ہمارے تعاون کا کون محتاج ہے؟ مدرسہ۔ میرے پیسے کا مدرسہ محتاج ہے، دین محتاج ہے، یہ سوچ کر مت دیجیے، اللہ کے واسطے مت دیجیے۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے کہ اگر میں دوں گا تو مدرسہ چلے گا اور میں دوں گا تو دین کا کام چلے گا۔ نہیں، فاللہ هو الغنی وانتم الفقراء، یاد رکھو اللہ بے نیاز اور ہم سب محتاج۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم دین کا کام کر اچھا بچوں کا انتظام کر ذرا تھا، یہاں بیٹھ جائیں قاری صاحب تاکہ بچے خاموش، نہیں یہاں آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں گے سامنے بہت ہو جائے گا وہ۔ تو میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا، ہاں تو خیر وہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے آپ اس کا تعاون کرتے رہیں، اور اس میں اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، اپنے آپ بھی اس میں آگے بڑھیں، اور بھائی ایسا بھی کریں وقتاً فوقتاً جا کر آپ مدرسے میں جو ہمارے قاری صاحب مولانا صاحب ہیں ان سے بھی معلومات کریں کہ حضرت ہمارے اگر تعاون کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپ اس کے لیے وقتاً فوقتاً جا کے یہ معلوم کریں، مثلاً کبھی ہفتے میں چلے گئے، کبھی تیسرے دن چلے گئے، کبھی 10 دن میں چلے گئے، ان سے معلوم کریں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے اپنی وسعت کے مطابق مدرسے کا ساتھ دیں۔ یہ مدرسہ جو ہے ہمارا مدرسہ ہے، اور دین کی جو تعلیم ہے وہ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دلانا، دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلانا، یہ ہم سب کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سب کی کیا ہے بھائی؟ ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے بھی دین کی تعلیم حاصل کریں، ہماری بچیاں بھی دین کی تعلیم حاصل کریں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب آج تو سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ تو سب عبادات کے قبیل سے ہوا، یہ تو سب کس کے قبیل سے ہوا؟ عبادات کے قبیل سے۔ طلاق کے مسائل کیا ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں، یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ابھی میرے یہاں ایک مسئلہ آیا تو انہوں نے آ کر مجھ سے بتایا کہ مولوی صاحب ایسے ایسے اس لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی لڑکے کو بلائیے تو کچھ بات ہو۔ تو جب وہ لڑکا آیا تو میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہا کیا تھا؟ کہنے لگا کہ جی ایک مرتبہ کہا۔ تو وہ چونکہ رٹ کے آیا تھا مفتی صاحب، کیا آیا تھا وہ؟ میں نے کہا ایک مرتبہ کیا کہا تھا یہ؟ تو میں نے کہا کہ ایک بات سنو، اگر تم نے 3 مرتبہ کہا تو پھر تو کچھ نہ کچھ میں معاملہ کر سکتا ہوں، اور اگر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کہا ہے پھر کوئی چانس نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم کہنے لگا مولوی صاحب 3 مرتبہ نہیں، میں نے تو کئی مرتبہ کہا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو شادی کے موقع پہ شیروانی تو سلوا دی، کرتا تو سلوا دیا، پینٹ بک سیٹ تو سلوا دی، گاڑی تو لیوا دی، مکان تو بنا دیا، ہم نے ہر طرح کا انتظام کر دیا، لیکن نکاح اور طلاق کے مسائل سے اس کو واقف۔ میں ایک مرتبہ مرکز نظام الدین میں موجود تھا، وہاں پر ایک نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا تو میاں جی محراب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے زور سے آواز لگا کر کہا کہ ارے اللہ کے بندے انہیں یہ تو بتا دے نکاح کی سنتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے بھائی واقف ہوں۔ دیکھیے بہت کم وقت رہ گیا، یہ 10 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ مدرسے کا تعاون کریں 10 منٹ کے اندر۔ سب سے پہلے نمبر پر کون ساتھی اٹھتا ہے؟ کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المحيا والممات وقنا فتنة مسیح الدجال اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك تحب العفو فاعف عني يا كريم فاعف عني يا كريم فاعف عني يا كريم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا ربی ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، آپ غفار ستار تواب ہیں، اے میرے مالک یا ربی ہم چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، آپ طاقت والے ہیں، اے ہمارے رب نہ تو ہمارے یہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ آپ کے سامنے پھیلائے جا سکیں، نہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں، نہ یہ چہرہ ہی اس قابل ہے کہ آپ کے روبرو اسے پیش کر سکیں۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ یا ربی جو مرد اور عورتیں مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ اس گاؤں کے رہنے والے جو ایمان والے مرد و زن انتقال کر چکے ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ جو موجود ہیں ان سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، دین پر چلنا آسان فرمائیے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، شیطان اس کے فریب اس کے وسوسوں سے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ یا ربی پورے عالم اسلام کے اندر سکون عطا فرما دیجیے، ہمارے دینی اور اسلامی بھائی جہاں بھی ہیں ان کی نصرت اور مدد فرمائیے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے راہ پیدا فرما دیجیے، اس سے نکلنے کی راستے پیدا فرما دیجیے۔ اور میرے مولا ہمارے اس ملک میں اور خاص طور سے ہمارے اس گاؤں گیسو پور میں امن و امان کو عام فرما دیجیے، اپنی رحمتوں کو، مغفرت کو، ہدایت کو عام فرما دیجیے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے میرے مولا سب کے اوپر رحمتوں کو عام فرما دیجیے۔ یا اللہ اے ہمارے رب یا ربی ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے غصے اپنے غضب سے اپنی ناراضگی سے ہماری اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اس گاؤں کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ فرمائیے، جو بے روزگاریں ہیں سب کو حلال طیب پاکیزہ روزی بفراغت عطا فرما دیجیے، روزی میں آنے والی رکاوٹوں کو پردہ غیب سے دور فرما دیجیے۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے مولا سب کے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔
اے اللہ، اے کریم رب، سب کی دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے۔ جس بچے نے حفظ کیا، جن بچیوں نے قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا ہے، ان سب کو دیندار بنا دیجیے، پورے مجمع کو نمازی بنائیے۔ یا اللہ، سب کو اپنی محبتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ شیطان، اس کے فریب، اس کے وسوسوں سے، اس کی راستوں سے اس پورے مجمع کی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ جب تک زندہ رکھیو اپنے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر زندہ رکھیو، خاتمہ ہو تو یقین کامل کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائیو، یقین کامل کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائیو۔ قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیو، کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا کر بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائیے، جھوٹ سے بچنے والا بنائیے، حلال روزی بفراغت عطا فرما دیجیے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو سنتوں کی خوشبوؤں سے معطر فرما دیجیے۔ یا اللہ، چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے۔ آپ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان میں ہمارا بھی حصہ فرمائیے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے یہ پورا مجمع میرے مالک بھکاریوں کی طرح، فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا کر آپ سے یہی درخواست کرتا ہے، اے اللہ، ہم سب سے خوش ہو جائیے، اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا ربی، ہم سب سے خوش ہو جائیے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرما دیجیے۔ پادشاہ جرم مارا درگزار، پادشاہ جرم مارا درگزار، ما گنہگاریم تو آمرزگار۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔